القدر کے نورانی لمحات میں جشن نزول قرآن کی باوقار محفل جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح ہم نے جماعت سے ادا کی، شب قدر کے 8 نوافل جماعت سے ادا کیے، ذکر کی محفل میں شریک ہوئے، محفل درود پاک میں شریک ہوئے، محفل ناز شریف میں ہماری حاضری ہوئی۔ یہ ساری رات اللہ کریم نے ہمیں توفیق دی اپنے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی، اللہ کریم نے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی۔ میرے بہت ہی پیارے دینی بھائیوں، اصل زندگی یہ ہے اور اصل لطف اس میں ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ یاد الہی سے غافل نہ رہے۔ کوئی خطاب یا بیان کا وقت نہیں، اور ان عبادت کی راتوں میں میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنی زبانوں کو اللہ کریم کے ذکر سے تر رکھیں۔ بیانات، خطابات آپ پورا سال سنتے رہتے ہیں، میں کوئی تقریر یا خطاب یا وعظ نہیں کرنے لگا، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے آپ نرم گداز بستر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی نیند قربان کی ہے، رات بھر آپ محفل میں حاضر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام اوقات میں سے رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے، آخری پہر، یہ انتہائی برکتوں والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں جو سحری کا وقت ہے، اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہم ان مبارک لمحات کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ لمحے بالکل قریب آ رہے ہیں جو سحر کا وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس مبارک محفل میں آپ حضرات کی خدمت میں نہایت ادب و احترام سے، نہایت عاجزی و انکساری سے دین کی ایک دعوت، دین کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس توقع کے ساتھ کہ آپ ایک ایک دینی بھائی تک یہ پیرا پیغام پہنچائیں گے۔ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہوں، اپنے ماحول میں تبدیلی چاہتا ہوں، میں اپنے حالات کے ہاتھوں تنگ ہوں، میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مصائب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا ایک حل آج دل پہ لکھ کے لے جاؤ اور ہر دینی بھائی تک اور ہر دینی بہن تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ایک کام شروع کرو۔ جن لوگوں کو نماز کی توفیق حاصل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عمل مبارک فرمائے اور اس پر انہیں استقامت دے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنے کی رب کریم انہیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہت سے ہمارے دینی بھائی ہمارے گھروں کے گھر بے نماز ہیں، محلے کے محلے بے نماز ہیں، نمازوں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان کی پہچان ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان کی شان ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا عمل۔ میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں؟ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر،
मा सलकाकुम फी सकर, तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि आज तुम जहन्नुम में फेंक दिए गए हो। तो जहन्नमी जवाब में क्या जवाब देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाज की परवाह नहीं किया करते थे, आज इस वजह से हमें जहन्नुम में फेंक दिया गया है। मुसलमान की पहचान नमाज है। हुजूर ने फरमाया कि कुफर और इस्लाम में फर्क करने वाली शय नमाज है। आज के बाद मैं और आप अल्लाह की बारगाह में तौफीक मांगें, अपने रब से अर्ज करें, ए परवरदिगार हमें 5 वक्त का पुख्ता नमाजी बना दे, और हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, अगर कज़ा हो जाए तो हमें उस नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमा। एक ऐसी दावत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो जिंदगी बदल के रख देगी। अहवाल बदल जाएंगे, कैफियतें बदल जाएंगी, घर का माहौल बदल जाएगा, कारोबारी मामलात बदल जाएंगे। तहैया कर लें कि जिस दिन आप उठें, सुबह बेदार हों, रात भर आप सोए रहे, सुबह आपने काम पे जाना है, आपने नमाज नहीं पढ़ी फजर की, आंख ऐसे वक्त में खुली कि सूरज निकला हुआ है, फजर की नमाज हमारी कज़ा हो गई, हम पढ़ नहीं सके, तो उस दिन पहला काम ये करें, पहला ये काम करें, नहाने धोने के बाद नाश्ता तैयार होने तक फौरी तौर पर पाक साफ होकर आदमी स्कूल जाता है, बच्चे जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, कारोबार करते हैं। हर आदमी सुबह तैयार होता है, नहाता धोता है, कपड़े पहनता है, बूट पॉलिश करके तैयार होता है। उस वक्त तक दिन के किसी काम का आगाज न करें जब तक 2 फर्ज न पढ़ ले। अपने दिन का कोई काम कतन शुरू न करें, नाश्ता न करें, बाजार दुकान पे न जाएं, दफ्तर में न जाएं। सबसे पहला ये काम करें जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा राज़िक है, जिसकी बारगाह में हमने पेश होना है, उसको सजदा करके फजर की नमाज की 2 रकतें पढ़ के फिर अपने दिन की इब्तिदा करो। नमाज पढ़े बगैर दिन का आगाज न करो, और नमाज पढ़ के दुआ मांगो, बारी ताला तूने आज का दिन मुझे जिंदगी में नसीब किया है, इस दिन को मेरे लिए खैर और बरकत का जरिया बना दे, और इस दिन हर किस्म के दुख, तकलीफ, बीमारी, तकलीफ से अल्लाह ताला आज मुझे महफूज फरमाना। बस ये काम करके अपने दिन का आगाज करो। जो मेरे भाई पक्के नमाजी हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, जो नमाज में सुस्ती और गफलत करते हैं वो सबसे पहले ये काम करें कि नमाजों की तरफ तवज्जो दें। फजर की नमाज पढ़े बगैर दिन में काम शुरू न करें, अपनी आदत बना लें। देख लें, आप चंद दिन ऐसा करेंगे आप पक्के नमाजी बन जाएंगे। आपको करार नहीं आएगा जब तक नमाज नहीं पढ़ ले। और जो मेरे पक्के नमाजी भाई हैं, जो फजर की नमाज मैंने तरीका बताया कि दिन का आगाज नमाज पढ़े बगैर न करें, जब ये मुराकबा पुख्ता हो जाए तो उसके बाद चंद काम हैं जो किए बगैर अपने दिन के काम का आगाज न करें। पक्के नमाजी भी मेरी बात दिल पे लिख लें, चंद काम बहुत जरूरी हैं। जो फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो नमाज के बाद तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाएं। 4 आयतें, 5 आयतें, 6 आयतें, 10 आयतें, 11 आयतें, जितनी पढ़ सकते हैं, जितनी चाहत मोहब्बत है, कम से कम 8, 10, 11 आयतें तो रोज तिलावत करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। तिलावत कुरान को अपनी जिंदगी में लाएं। जब तक नमाज और कुरान की तिलावत तेरी और मेरी जिंदगी में नहीं आएगी तो फिर खैर की तवक्को ना रखना, फिर बरकत की तवक्को ना रखना। सारी खैर तो रब ने नमाज के अंदर रखी है, सारी बरकतें तो अल्लाह ने कुरान में रखी हैं। एक नमाज के बाद चंद आयतें अगरचे तिलावत करो, लेकिन तिलावत में नागा ना हो, तिलावत में
اور اس کے بعد ایک ورد ہے جسے اپنے دل پہ لکھ لو، ساری برکتیں اللہ کریم نے اس میں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پڑھ دیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، گھر کی طرف جا رہے ہیں، پورے راستے پڑھتے جائیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ دکان بند کر کے گھر آ رہے ہو، پورے راستے پڑھتے آؤ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اسے زندگی بھر نہ چھوڑنا، زندگی بھر نہ چھوڑنا، پھر دیکھنا کیسی برکتیں رب کی ملتی۔ ایک نماز کی پابندی، تلاوت قرآن روزانہ، اس میں ناغہ نہ ہو، اگرچہ 3 آیتیں پڑھو میرے بھائی، 3 آیتیں، لیکن قرآن کی تلاوت میں ناغہ نہ کرنا۔ ایک سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اسے نہ چھوڑنا۔ اور ایک ایسا تحفہ ہے جو تیسرا کلمہ ہے، زندگی بھر دل پہ لکھ لو، ساری خیر ساری برکتیں اللہ کریم نے تیسرے کلمے میں رکھی ہیں۔ دن کے کام کا آغاز نہ کرو، دفتر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب تک یہ کام نہ کر لو کام شروع نہ کرنا، پھر دیکھنا کیسی برکت۔ نماز نہ چھوڑنا، فجر کی نمازیں 5 ہیں، مگر میں نسخہ بتا رہا ہوں زندگی بدلنے کا۔ 5 نمازوں کی پابندی کرو، فجر کی نماز کی ایسی حفاظت کرو، ایسی حفاظت کرو کہ نماز پڑھ کے چند آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھو۔ اور تیسرا کلمہ پڑھ دو میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک استغفار، ایک میرے نبی پاک نے فرمایا میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا معنی ہے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اس کے لیے یہ یاد کرنے ہیں جملے، جن کو آتے ہیں اللہ کریم انہیں مبارک کرے، جن کو یہ یاد نہیں یہ ان لفظوں سے استغفار کرے، اس میں کیف ہی بڑا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جن کو یہ یاد نہیں وہ کم از کم جب تک یہ یاد نہ ہو یہ روزانہ ایک تسبیح ضرور پڑھے استغفار۔ جس کا کاروبار نہیں چلتا، رشتہ نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، میں دعوے سے کہتا ہوں ایک تسبیح روزانہ ناغہ نہ کر، ایک تسبیح روزانہ استغفار کی پڑھ، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، جام میں برکت، مصیبتیں دور، مشکلیں پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں جب بندہ استغفار کرتا ہے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک دل میں اللہ کی خشیت و خوف کہ قیامت کو رب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے، دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف دل میں ہو، اور دوسرا دل میں مدینے والے کا پیار ہو۔ دو چیزیں دل میں لیا، ایک اللہ کی خشیت، ایک اللہ کا خوف۔ اسے تقوی کہہ لے، اسے خشیت الہی کہہ لے، اسے خوف خدا کہہ دے، بلکہ دل پہ لکھ لو زندگی کے 2 اصول، خوف خدا اور عشق رسول۔ ہر مسلمان یہ ماٹو بنا لے کہ میری زندگی کے 2 اصول، ہر بندہ یہ ذہن پختہ کرے، میری زندگی کے 2 اصول،
خوف خدا اور عشق رسول، خوف خدا اور عشق رسول، دو چیزیں دل میں آ گئیں، بیڑا پار، بیڑا پار۔ اور درود شریف، کوئی کہے جی کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے، کون سا پڑھنا چاہیے؟ میں آپ کو آسان سا بتاتا ہوں، جو بزرگوں نے لکھا ہے، بلائیں اگر دوڑ کر تمہاری طرف آ رہی ہیں فوراً یہ پڑھو، ساری بلائیں بھاگ جائیں گی۔ وہ درود شریف بڑا ہی مختصر ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں یہ چاہتا ہوں، میری زندگی کا یہ مشن ہے کہ میرے آقا کریم کا ہر امتی، ہر غلام ایسا پکا نمازی بن جائے کہ جب موت آئے اور جان نکلے تو آسمان سے فرشتے آئیں، او نمازی ہم تیرے استقبال کے لیے آئے۔ پھر اس ادھر سے اللہ کا قرآن ہے، ادھر سے فرشتے روح قبض کرنے آئے، کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا پلٹا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، تجھے مبارک ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ دعا کرو مجھے موت آئے، آپ کو موت آئے، دنیا سے جانا برحق ہے، ایسی موت آئے مزہ آ جائے، ایسی موت آ جائے کہ مرنے کا لطف آ جائے، ایسی موت آئے مرنے کی چس آ جائے، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، درود پاک جاری ہو، اور لینے کے لیے فرشتے آئیں اور کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہر وہ کام کرو جس کام کے کرنے میں عرش والا رب راضی ہے، ہر اس کام سے بچو، ہر اس کام سے بچو جس کام کے کرنے میں رب کی نافرمانی اور ناراضگی ہے۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، رب کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کریں گی۔ بات عمل کی ہے، بات عمل کی ہے۔ میں اور آپ، ہم بے عملی کی دلدل میں، اس دنیا کے جمیلوں نے ہمیں بے عملی کی دلدل میں ایسا دنسایا ہے کہ ہم بے عملی کی لعنت سے نکل نہیں رہے۔ آئیے دعا مانگیں، اے رب کریم ہمیں بے عملی کی دلدل سے نکال کر عمل کی وادی میں لا کے کھڑا کر دے، اور ہمیں ایسی توفیق دے۔ دیکھنے والا ہر نمازی کو کہے یہ نمازی بڑا باعمل نمازی، یہ نمازی عاشق رسول ہے۔ اللہ ایسی نمازیں دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے رب کریم، ماہ رمضان الکریم کی 27ویں شب میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اور لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس محفل شب بیداری میں، جشن نزول قرآن کی محفل میں، محفل ختم قرآن میں ہم سب کی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ اپنے دین کی ہوائیں چلا دے۔ اس اجتماع پر فضل و کرم فرما، عنایات فرما۔ اے رب کریم، نماز عشاء سے لے کر وقت سحر تک تیرے ذکر میں، تیری عبادت میں، تیری یاد میں تیرے بندے مصروف رہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ تیری یاد میں بسر ہوا، تیرے ذکر میں بسر ہوا۔ اے رب کریم، اس رات کی برکتیں پانے کے لیے تو نے قرآن میں وعدہ کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے رب کریم، تنزل الملائکۃ والروح، تجلیات برس رہے ہیں۔ اے رب کریم، جتنے گناہگار ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں، تجھے تیری عزت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، اور نورانی اجتماع میں کوئی عاشق رسول، کوئی میرے آقا کا غلام جو دل سے اخلاص سے آیا، کسی کو محروم نہ رکھنا، تو دلوں کے احوال جانتا ہے۔ اے رب کریم، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب کریم،
تیرے پیارے محبوب کریم نے ایک دعا حضرت عائشہ صدیقہ کو تعلیم فرمائی کہ اے عائشہ، جب تمہاری زندگی میں شب قدر آئے، لیلۃ القدر آئے، تو اے صدیقہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ، تیرے عاجز و گناہگار بندے اپنی زندگی بھر کی خطاؤں اور گناہوں کی تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، سچے دل سے تیرے حضور توبہ کرنے آئے ہیں۔ اے رب کریم، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیاں قصور معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ جس کسی نے دعا کے لیے کہا، کہلوایا، سب کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کو خوشحالی نصیب فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطینی مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما، شہدائے فلسطین کے درجات بلند فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، حرمین شریفین کی حاضری و زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ شریف نصیب فرما، مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمیں تقوی عطا کر، ہمیں طہارت عطا کر، ہمیں تقدس عطا کر، نورانیت و روحانیت عطا کر۔ اے رب کریم، ہمارے دل مردہ ہیں، انہیں زندہ فرما دے، ہمیں تقوی عطا کر، خشیت الہی عطا کر، عشق رسول عطا کر، ہمارے دلوں کو مدینے والے آقا کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ اے رب کریم، کشمیری مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تائید غیبی فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی خیر فرما، تمام دعا کرنے والوں کی نیک تمنائیں، نیک آرزویں، نیک دعائیں اے رب کریم پوری فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے رب کریم، اس مرکز اہل سنت، مرکزی جامع مسجد کھجور والی کو اے رب کریم دن دگنی رات چوگنی ترقی و برکت عطا فرما، اس کی رونقوں میں اضافہ فرما۔ تیرے عاجز و گناہگار بندے اس مسجد کے ساتھ جو مالی معاونت کرتے ہیں اور اس مسجد میں قائم دو دینی مدرسے، جامعہ اسلامیہ رضویہ، مدرسۃ البنات اسلامیہ رضویہ، بیٹوں اور بیٹیوں کے دو مدرسے جو اس مسجد میں قائم ہیں، اے رب کریم ان مدارس میں پڑھنے والے بچیوں اور بچوں کو کامیابی عطا فرما، نور قرآن سے ان کے قلب روشن فرما، یہاں سے باعمل عالم بن کے نکلیں، باعمل حافظ قرآن بن کے نکلیں، باعمل قاری بن کے نکلیں۔ جو بیٹیاں یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، اے رب کریم ان کو سیدہ زہرا پاک کے تصدق میں شرم و حیا عطا کر، سیدہ پاک کی سیرت کا فیضان عطا کر۔ اے رب کریم، یہ گناہگار ہاتھ اٹھے ہوئے قبول فرما لے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہم سب کے ماں باپ کو بخش لے، ہم سب کے بہن بھائیوں کو بخش لے، ہماری اولادوں کو نیک فرما۔ اے رب کریم، میرے نبی پاک کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات ولجمیع المسلمین والمسلمات، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنہ والنجاة من النار، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح لنا صدورنا بنور الاسلام۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما،
اے رب کریم مرنے سے پہلے پہلے اپنے محبوب کریم کی زیارت نصیب فرما. اللہم شرفنا بزیارت النبی الکریم فی حیاتنا وبعد مماتنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا شاكرا وشفاء من كل داع وشفاء من كل داع وشفاء من كل داع. اے رب کریم، اے رب کریم، قیامت کے دن پیارے نبی کریم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا. حضور کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا. اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، اپنا نور معرفت عطا فرما، اپنا نور معرفت عطا فرما. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. 5 وقتہ نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. بری مجلس، بری صحبت سے دور رہنے کی توفیق دے. اے میرے پروردگار، میرے آقا کی امت کے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی سیرت و کردار کی حفاظت فرما. قوم کی بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما. اے اللہ تجھ سے خیر مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں. ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو. اے اللہ اس حضور کی امت پہ رحم فرما دے. آقا نظر کرم فرمائیے. اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کیا جب وقت پڑا ہے. وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی وتبت الیک. اللہم اصلح شباب المسلمین، اللہم اصلح شباب المسلمین. استغفر اللہ، استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم. ارحمنا یا رب العالمین، ارحمنا یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، یا رب شفیع المذنبین، یا رب رحمت للعالمین. یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر، خاتمہ ایمان پر فرمانا. جن حضرات نے مسجد کی خدمت کی، رمضان شریف میں مدرسوں کی خدمت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اے اللہ قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، رمضان شریف کے تمام نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا صلواتنا وصیامنا وقیامنا وتسحرنا وافطارنا وجميع اعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره. وصلى الله على النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ما شاء الله.